بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے بیسن کی کھنڈلیاں۔ بہت ہی مزے کا سالن بن کر تیار ہوتا ہے، بس لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم جب ہم بیسن کی بھنائی کرتے ہیں، پر جب یہ سالن بنتا ہے تو اس کے آگے جو ہے چکن کا سالن بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ بنتی ہی بہت ہی مزیدار ہے۔ آئیے چلے کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو لیا ہے میں نے ایک باؤل اور اس کے اندر ڈالا ہے تقریباً 3 چمچ دہی کو جو ہے میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا، اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی پیاز لیا تھا میں نے ایک میڈیم سائز کا، جس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا، شامل کیا، اور اب اس کے اندر ڈالوں گی ہری مرچیں لی تھی میں نے 2، جسے میں نے باریک باریک کٹ کر لی تھی، وہ اس کے اندر شامل کی ہے، اور اب اس کے اندر ڈالوں گی سبز دھنیا میں نے لیا تھا تھوڑا سا، اور جسے میں نے اچھی طرح سے دھو لیا اور کٹ کر لیا، تقریباً جو ہے 3 چمچ ہیں وہ میں نے اس کے اندر شامل کیا، اور اب ڈالوں گی اس کے اندر مسالے۔ 1/4 ٹی اسپون ڈالا ہے میں نے اس کے اندر لال مرچ پاؤڈر، ساتھ ہی ڈال دی تھوڑی سی ہلدی، اور اب اس کے اندر شامل کروں گی 1/4 ٹی اسپون زیرہ، اور میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے 1/4 ٹی اسپون جو ہے نمک، اور تھوڑی سی ڈالی ہے اجوائن کو جو ہے میں نے ہتھیلی پہ مسل لیا تھا، تب میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے، اور تھوڑا سا ڈالا ہے اس کے اندر نمک، ساتھ ہی ڈالا ہے اس کے اندر چٹکی جو ہے زردے کا کلر، اس سے جو ہے بیسن کا کلر بہت اچھا آئے گا، اور تھوڑا سا ڈالا ہے ابھی میں نے اس کے اندر پانی، اور اچھی طرح سے جو ہے مسالوں کو دہی کے اندر مکس کر لوں گی۔ بہت ہی مزے کی جو ہے کھنڈلیاں بن کر تیار ہوں گی۔ آپ نے پوری ریسپی کو دیکھنا ہے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا شامل کیا ہے۔ اور اب اس کے اندر ڈالا ہے میں نے 1 کپ جو ہے ابھی پانی کا، اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا بیسن، اور اچھی طرح سے مکس کروں گی۔ میں بنا رہی ہوں کھنڈلیاں 2 کپ بیسن کی، تو میں نے 3 کپ جو ہے پانی کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے 1 کپ بیسن کی کھنڈلیاں بنانی ہے تو آپ نے 1.5 کپ پانی کا استعمال کرنا ہے۔ مسالے جو ہیں آپ نے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتی ہیں، تھوڑا تھوڑا سا بیسن ڈالتی جاؤں گی اور مکس کرتی جاؤں گی، ساتھ ہی میں پانی بھی ڈالتی جاؤں گی۔ اگر آپ سے پانی زیادہ ڈل جاتا ہے تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں، کیونکہ ابھی ہم نے بیسن کو اچھی طرح سے بھوننا ہے، تو بس یہ ہے کہ اگر پانی زیادہ ڈل جائے گا تو تھوڑا سا ٹائم ذرا زیادہ لگے گا۔ اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تاکہ کوئی اس کے اندر لمس وغیرہ نہ رہیں۔ اچھی طرح سے بیسن کو میں نے مکس کر لیا، اور دیکھیں بالکل تیار ہے۔ اب میں اسے رکھوں گی ایک سائڈ پہ، اور اب لی ہے میں نے ایک ٹرے، اور اس کے اوپر ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا آئل، اور اچھی طرح سے اس کو جو ہے برش کی مدد سے گریس کر لوں گی۔ اس کا میں نے کہاں استعمال کرنا ہے یہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ اچھی طرح سے گریس کر لیا، اب میں نے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور اب لیا ہے میں نے پین۔ فلیم جو ہے ہم رکھیں گے میڈیم ٹو ہائی۔ سارا بیٹر جو ہم نے بیسن کا تیار کیا تھا پین کے اندر ڈال دیا ہے، اور اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے، اور چمچ کا استعمال ہم نے مسلسل ہی رکھنا ہے۔ بیسن بھوننے میں ہمارے تقریباً 10 سے 12 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ سے پانی زیادہ ڈل جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا ٹائم ذرا زیادہ لگے گا، ورنہ یہ بیسن جو ہے 10 سے 12 منٹ میں تیار ہو جائے گا۔ ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے جب تک کہ یہ تھک نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں کائنڈلی ریکویسٹ کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ یہ دیکھیں 10 سے 12 منٹ ہو چکے ہیں، اور بیسن جو ہے اچھی طرح سے پک چکا ہے۔ پیندے نے بیسن چھوڑنا شروع کر دیا ہے، سردی ہے اس لیے یہ جب ہم اس کو باہر نکالیں گے ٹرے پہ ڈالیں گے تو یہ تب بھی تھک ہو جائے گا۔ اور اب لی ہے میں نے ٹرے جو ہم نے آئل سے گریس کی تھی، سارا جو ہے بیسن کا بیٹر جو ہے ہم نے جو تیار کیا ہے، یعنی کہ اس کو جو پکایا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی، اور چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے پھیلا دوں گی۔ آپ جو ہے چمچ کو تھوڑا سا آئل لگا لیں تاکہ بیسن جو ہے اس کے اوپر چپکے نہیں۔ بیسن گرم ہے اس لیے آپ نے ذرا ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا، ورنہ ہاتھ جل جائے گا۔ یہ دیکھیں میں نے چمچ سے اچھی طرح سے جو ہے اس کو پھیلا دیا اور جما دیا، اور اب اسے چھوڑ دوں گی تقریباً جو 10 منٹ کے لیے۔ سردی ہے کمرے میں ہی رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے۔ اگر گرمی ہے تو آپ فریج میں رکھ دیں 10 منٹ کے لیے۔ اب ہم کھنڈلیوں کا مسالہ تیار کریں گے۔ پین میں ڈالا ہے میں نے آدھا کپ گھی کا، آپ چاہے تو آئل کا بھی استعمال کر سکتی ہیں، اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی پیاز کا پیسٹ۔
میں نے 2 میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا، وہ اس کے اندر شامل کیا ہے۔ 2 منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے کوک کروں گی تاکہ جو ہے پیاز کا کلر چینج ہو جائے۔ آپ چاہیں تو باریک باریک پیاز کاٹ کے بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن میں جو ہے پیسٹ کا استعمال کر رہی ہوں۔ اچھی طرح سے اس کو کوک کریں گے۔ 2 منٹ ہو چکے ہیں اور میں اس کے اندر شامل کروں گی ٹماٹر کا پیسٹ۔ ٹماٹر جو لیے تھے میں نے 2 میڈیم سائز کے، اس کا بھی جو ہے میں نے پیسٹ بنا لیا تھا۔ اسے بھی جو ہے 2 منٹ تک اچھی طرح سے کوک کر لیں گے۔ اچھی طرح سے پک چکے اور میں اس کے اندر شامل کروں گی مسالے۔ آدھا چمچ ڈالا میں نے لال مرچ پاؤڈر کا، اور آدھا ہی چمچ ڈالا میں نے اس کے اندر نمک، تھوڑی سی ڈال لیا اس کے اندر ہلدی، 1/4 ٹی اسپون ڈالا میں نے اس کے اندر زیرہ، اور 1/4 ٹی اسپون ڈالا میں نے اس کے اندر پسا ہوا دھنیا پاؤڈر، اور اچھی طرح سے جو ہے اس کی بھنائی کر لوں گی۔ تقریباً 2 منٹ تک اچھی طرح سے جو ہے مسالوں کو بھون لوں گی۔ مسالے جو ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ مرچی تیز کھاتی ہیں تو آپ تھوڑی سی زیادہ ڈال دیں۔ مسالوں کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور میں نے اس کے اندر ڈالا 1 کپ جو ہے پانی کا، اور ڈھکن دے کر رکھ دوں گی اسے پکنے کے لیے تاکہ مسالے اچھی طرح سے پک جائیں اور جو ہے گھی اوپر آ جائے۔ یہ لگا دیا میں نے اس کے اوپر ڈھکن، اور اس کو اب چھوڑ دیا پکنے کے لیے۔ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے پک چکا ہے، تقریباً 5 منٹ تک اچھی طرح سے پکا ہے، اور جو ہے گھی سارا اوپر آ چکا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ابھی میں نے اس کی اچھی طرح سے اور بھنائی کرنی ہے، اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی دہی۔ دہی کے ڈالے ہیں میں نے اس کے اندر 3 چمچ۔ دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا، اور اب اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑی سی چٹکی جو ہے ہینگ کی، اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈالوں گی آدھا چمچ کسوری میتھی کا، اور تھوڑی سی ڈالی ہے میں نے اس کے اندر اجوائن۔ اجوائن جو ہے میں نے شروع میں بھی ڈالی تھی جب ہم نے بیسن کا گھول تیار کیا تھا۔ اچھی طرح سے مسالے کو بھون لوں گی۔ آپ نے جو ہے اجوائن کا استعمال ضرور کرنا ہے، اور اب دے دیا میں نے اس کے اوپر ڈھکن، اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کھنڈلیاں۔ یہ دیکھیں ٹرے پہ جو میں نے بیسن کو جمایا تھا اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے، اور اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی۔ اگر سردی ہیں تو آپ باہر رکھ دیں ٹرے کو، اگر گرمی ہے تو آپ پھر فریج میں رکھ دیں 10 منٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح سے بیسن سیٹ ہو جائے۔ اور میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے، اور آپ اپنی مرضی کے مطابق جو آپ شیپ دینا چاہیں آپ وہ دے لیں۔ میں نے جو ہے اس کی چورس شیپ دی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے کٹنگ ہو چکی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ چاہیں تو اسے جو ہے شیلو فرائی کر کے بھی کھا سکتی ہیں، اور یہ آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں کچھ دن کے لیے تاکہ جب آپ سالن بنانا چاہیں آپ نکالیں اور سالن بنا لیں۔ مسالہ جو ہے ہمارا اچھی طرح سے بھن چکا تھا، اور اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی کھنڈلیاں۔ دیکھیں مسالے کو آپ نے اچھی طرح سے بھونا ہے، تبھی جو ہے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا آئے گا۔ اور اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی کھنڈلیاں جو ہم نے بیسن کی بنائی تھی۔ اور تقریباً 2 منٹ تک کے لیے اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ جو کھنڈلی کے اندر مسالہ اچھی طرح سے رچ جائے۔ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم مکس کریں گے، اور ہم اس کے اندر شامل کر دوں گی 1 گلاس پانی کا۔ آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ شوربے والی کھاتی ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیں، لیکن میں نے ذرا سا تھک ہی رکھنا ہے اس لیے میں نے 1 گلاس پانی کا رکھا ہے ڈالا ہے، اور ساتھ ہی اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ڈھکن دے کر رکھ دوں گی تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح سے جو ہے ہم نے پانی ڈالا ہے وہ پک جائے۔ 5 سے 6 منٹ تک میں نے اچھی طرح سے جو ہے پانی کو پکایا ہے، اور یہ تیار ہے۔ اور ساتھ سے ڈال دیا میں نے اس کے اندر سبز دھنیا، اور تھوڑا سا ڈالا ہے گرم مسالہ، ڈھکن دے دیا تاکہ فلیور جو ہے اندر آ جائے گرم مسالے کا۔ اور اب یہ تیار ہے، اب ہم کریں گے اس کو ڈش آؤٹ۔ بہت ہی جو ہے مزیدار بیسن کی کھنڈلیاں بن کر تیار ہوئی ہیں۔ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کی بیسن کی کھنڈلیاں کیسی بنی تھیں۔ امید ہے آج آپ کو میری بیسن کی کھنڈلیوں کی ریسپی اچھی لگی تو لائک کر دیں، اور دیں مجھے بہت ہی پیارا سا کمنٹس۔ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔